اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، بس ناپ تول کو، میزان کو پورا رکھو، لوگوں کے لیے ان کی اشیاء میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے اگر تم ایمان رکھو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ شروع فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ انبیاء کے تذکرے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ مدین کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جو دود اربع ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ فلسطین سے جنوب کی طرف اور مدینہ منورہ سے شمال اور مغرب کی طرف یہ علاقہ ہے، اور تجارتی قافلے کی جو شاہراہ تھی وہ یمن سے شروع ہوتی، قافلے یمن سے، یمن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، آگے پھر شام یا مصر کی طرف جو قافلے جاتے تو اسی راستے میں مدین کا شہر پڑتا تھا۔ اس کو مدین یہ بطور منڈی کے بڑا مشہور تھا۔ مدین شہر کا جو نام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ دو تو نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر انہی سے آگے نبوت کا سلسلہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بعد اور اولاد بھی ہے۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بیوی تھی، قتولہ ان کا نام تھا، تو ان سے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام مدین تھا، اور وہ اس شہر کی طرف اس جگہ آباد ہوئے، تو یہ شہر انہی کے نام سے آباد تھا۔ حضرت یہ مدین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دو افراد کا واسطہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تین واسطے ہیں، ان میں سے تیسرا واسطہ جو ہے گویا کہ مدین ہے، مدین کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی طرف بھیجا۔ مدین کے رہنے والے اسی قوم کا ایک فرد، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھی انہی قوم میں سے بنایا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ مدین وہی ہے جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ جو ایک قبطی کو انہوں نے تھپڑ لگایا اور وہ مر گیا، پھر فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو وہ مدین میں آ گئے، یہاں 10 سال رہے۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، پھر وہاں سے واپسی چلے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اس قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یہاں ہے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں ایکا ایک الگ چیز تھی، الگ جگہ کا نام ہے، مدین الگ شہر ہے، تو دو جگہوں کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ لیکن تحقیق یہ ہے
کہ مدین شہر ہے اور اس کے ساتھ جو دیہاتی علاقہ ہے اس کو ایکا کہتے ہیں، ایکا کہتے ہیں جنگل کو۔ تو وہ ساتھ دیہات کا جو علاقہ تھا، جس طرح شہر کی ایک حدود ہوتی ہے، اس کے گرد و نواح کا علاقہ اس کے تابع ہوتا ہے، اسی طرح مدین کے تابع جو علاقہ تھا اس کو ایکا کہتے تھے۔ دونوں علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ انسان کی جتنی عادات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے نظریات کے ماتحت چلتی ہیں۔ اگر نظریہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہے تو اس کے سارے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں چلیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا اعتماد کمزور ہے، بھول جاتے ہیں، عقیدہ کمزور ہے، تو پھر اعمال میں بھی کمزوری آئے گی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے عقیدے کی صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا ان کو یہی فرمایا کہ سب سے پہلے قوم کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ تو یہاں فرمایا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں نقل فرمایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ جو توحید ہے، ویسے تو محض یہ نظریہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایمان کے لیے اتنا نظریہ کافی ہے۔ لیکن اعمال کو درست کرنے کے لیے اس توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے نظر کو بالکل اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ جو آدمی خواہشات کا تابع، خواہشات کو معبود بنا لیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ خواہشات کو معبود کیسے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر کوئی آدمی وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے لیکن خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ مسلمان ایمان والا۔ خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اگر اس پر گناہ سرزد ہوا تو اس کی سزا کو اس کو بھگتنی ہوگی یا پھر توبہ کرے۔ لیکن اصل یہ ہے، توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی بات مانے ہی نہ، اپنی خواہش کو اپنا معبود نہ بنائے، ماحول کو اپنا معبود نہ بنائے، اللہ کی ذات کو اپنا معبود بنائے، صرف اسی کی بات مانے، اسی بات پر یقین رکھے۔ توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ آگے پھر ان کے معاملات کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ قوم تاجر تھی تو تجارت کے حوالے سے ان کو احکام بیان فرمائے جو آیت کے اگلے حصے میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، ہم سب کو توحید کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی کمزوری سے بچا، یا اللہ ہمیں ماحول کے اثر سے بچا، یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے پر فرما، ہماری زبان کو شکر سے یا اللہ اور حمد سے تر فرما، ذکر سے تر فرما۔ یا اللہ ہمارے معاملات میں ہماری مدد نصرت فرما۔ جتنے احباب کاروبار میں ہیں یا اللہ کاروبار کو صحیح طور پر امانت دیانت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، سچائی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کا پورا اجر نصیب فرما، اور دنیا آخرت کا نفع نصیب فرما۔ جتنے لوگ فقر میں ہیں، قرض میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔